سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ اور العزیزیہ سٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی 24 اکتوبر تک حفاظتی ضمانت منظور کرتے ہوئے نیب کو گرفتاری سے روک دیا ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے نیب پروسیکیوٹر کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کی رضامندی کی وجہ سے یہ آرڈر کر رہے ہیں، آپ مخالفت کرتے تو پھر میرٹ پر دلائل سن کر فیصلہ دیتے۔ ادھر احتساب عدالت نے توشیخانہ ریفرنس میں دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرتے ہوئے کہا کہ اگر 24 اکتوبر کو نواز شریف پیش نہ ہوئے تو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ دیکھیے اویس یوسف زئی کی رپورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل بینچ نے نواز شریف کی حفاظتی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ اعظم نذیر تارڑ نے کہا نواز شریف ٹرائل کورٹ سے جس کیس میں اشتہاری تھے اس میں بھی وارنٹ معطل ہو گئے ہیں اور احتساب عدالت نے منگل کو پیش ہونے کا کہا ہے۔ نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا نواز شریف کو حفاظتی ضمانت دینے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ چیف جسٹس نے ہدایت کی کہ اعتراض نہ ہونے کا بیان تحریری طور پر جمع کرائیں۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر کے بیان کے بعد نواز شریف کو 24 اکتوبر تک گرفتاری سے روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس سے پہلے احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے توشیخانہ ریفرنس میں نواز شریف کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کرنے کی درخواست پر سماعت کی، جس پر نیب پروسیکیوٹر نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ عدالت نے نواز شریف کو طلب کرتے ہوئے نیب کو ہدایت کی کہ 24 اکتوبر کو نواز شریف پیش نہ ہوئے تو انہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ کیمرامین فہیم قریشی، محمد خاقان اور ساتھی رپورٹر عرفہ فیروز زکی کے ساتھ اویس یوسف زئی، جیو نیوز، اسلام آباد۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ عدالت نے کہا تھا کہ نواز شریف کو گرفتار کر کے لایا جائے یا وہ خود عدالت میں سرنڈر کریں، انہیں اپیل کا حق ہوگا۔ نواز شریف اسی اصول کے تحت آ رہے ہیں، وہ عدالت کا سامنا کریں گے اور قانونی ٹیم ان کی معاونت کرے گی۔ معزز عدالت نے میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیلز ہیں ان کو سیپریٹ کیا تھا محترمہ مریم نواز صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب والے معاملات سے کہ یہ حاضر نہیں تھے عدالت میں اور اس کی وجوہات دی گئی تھی، تو عدالت نے اس میں یہ آبزرو کیا تھا کہ جب انہیں گرفتار کر کے لایا جائے یا وہ سرنڈر کرے عدالت میں تو وہ درخواستیں دے سکتے ہیں اپنی اپیلوں کی بحالی کی۔ تو یہ اسی کانسیکوینس میں آ رہے ہیں، میاں صاحب کورٹ کو سبمٹ کریں گے اور انشاءاللہ العزیز ان کی جو لیگل ٹیم ہے کورٹ کو سیٹسفائی کرے گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں گے نواز شریف دبئی آنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ سے روانہ ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کے ساتھ 5 افراد سعودی عرب سے دبئی پہنچ رہے ہیں۔ نواز شریف 21 اکتوبر کی صبح دبئی سے پاکستان کے لیے روانہ ہوں گے۔ نواز شریف کی وطن واپسی پر مسلم لیگ نون سندھ کی جانب سے تیاریوں کا سلسلہ عروج پر ہے۔ لیگ نون کی جانب سے سندھ کے دیگر شہروں کی طرح سکھر میں بھی قائد میاں نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا سلسلہ زور و شور سے جاری ہے۔ سکھر شہر کی اہم شاہراہوں چوراہوں کو خوش آمدید اور استقبالیہ بینرز و پینا فلیکس سے سجا دیا گیا۔ ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں۔ 21 اکتوبر کو مینار پاکستان میں منعقدہ جلسے میں شرکت کے لیے بھی قافلوں کی روانگی کے انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے، جبکہ ضلعی صدر خورشید میرانی نے شرپسند عناصر پر شہر میں لگائے گئے پینا فلیکس اور بینرز اتارنے کا الزام عائد کیا ہے۔ کچھ مختلف جگہوں پہ بھی ہمارے پینافلکس اتارے گئے ہیں۔ ایسے شرپسند عناصر کو ہم انتباہ کرتے ہیں کہ یہ اونچے ہٹ کر نہیں ہیں، اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ سندھی ٹوپی اور سندھی اجرک سندھ کی جو پہچان اور سندھ کا نشان ہے، اس کے ساتھ ہم مینار پاکستان لاہور میں اپنے قائد کا استقبال کریں گے۔ پارٹی رہنما و کارکنان پرعزم ہیں کہ میاں نواز شریف کی وطن واپسی سے ملکی ترقی و خوشحالی کا نیا سفر شروع ہوگا۔ یاسر فاروقی، جیو نیوز، سکھر۔ لاہور سمیت پنجاب کے 8 اضلاع میں کینسر کا انجیکشن لگانے سے 70 سے زائد مریضوں کی بینائی متاثر ہوئی ہے۔ متاثرہ افراد کی حالت اب کیسی ہے، ان کی بینائی واپس آئی ہے یا نہیں؟ جیو نیوز کی نمائندہ ام فروا نے ایک متاثرہ خاتون سے گفتگو کی ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ لاہور سمیت پنجاب کے 8 اضلاع میں ایسے مریضوں کو کینسر کا انجیکشن لگایا گیا جس کے لگانے کے بعد سے ان کی آئی سیٹ بہت زیادہ متاثر ہوئی اور اتنی متاثر ہوئی کہ انہیں نظر آنا بند ہو گیا۔ ان متاثرین میں سے ایک عائشہ ہمارے ساتھ ہیں اور انہی سے ہم جانتے ہیں کہ ان کا علاج کیسا رہا، کیا ان کو نظر آنا شروع ہوا ہے۔ تقریباً میں 18 ڈیز ہاسپٹل میں رہی ہوں، رات میں نہیں سو پاتی ہوں، میری آنکھ میں خارش ہے، جلن ہے، درد ہے اور ایک ٹائم آتا ہے کہ پانی کا بہاؤ بہت زیادہ شروع ہو جاتا ہے۔ نظر کا ان لوگوں نے بولا جی آپ کی نظر جو ہے 1 میٹر کٹ ہو جاتا ہے تو اس کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ 3 سے 4 ڈاکٹرز نے مجھے ہر 2 میں یہی بولا کہ یہ ناممکن عمل ہے، آپ نظر نہیں
واپس ہم آپ کی لا سکتے ہیں. انفیکشن ہمارا ٹاسک تھا وہ ہم نے آپ کا ختم کر دیا ہے. آپ کی آنکھ دوسرے پیشنٹ سے بہت بہتر ہے یہ کہہ کے مجھے ڈسچارج کر دیا گیا. پہلے کہا گیا ڈاکٹر قصوروار ہیں, اس کے بعد کہا گیا انجیکشن غلط تھا. اب رپورٹس آ رہی ہیں, نیوز ہیڈ لائنس چل رہی ہیں, ڈاکٹرز بے قصور ہیں, انجیکشن بالکل ٹھیک تھا, سپلائی اس کی اس طرح سے تھی. تو آپ ہمیں بتائیں کہ ہم قصوروار ہیں, ہم نے لگوایا, ہم اپنی آنکھ کی بینائی سے بالکل محتاج ہو کے رہ گئے ہیں. ورکنگ وومن تھی, میری جاب چلی گئی ہے, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتی ہوں. تو مجھے سی ایم صاحب سے جو ہے نا کوشچن چاہیے کہ آپ نے آ کے ہمارے سر پہ جو ہاتھ رکھا تھا, کیا وہ 15 دن کا وہ پروٹوکول تھا, جسٹ ہمیں پرائیویٹ رومز دیکھ کر ہمارے اے سی روم یہ دکھا کے بس اتنا ان کا حق تھا. عائشہ سمیت جتنے بھی متاثرین ہیں جن کی بنائی چلی گئی ہے, اور وہ سب کے سب وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ سوال کرتے ہیں کہ انہیں جو یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ انہیں انصاف ملے گا, تو وہ انصاف کہاں ہے؟ آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا ہے کہ نواز شریف کو سزا بھی اتنے ہی بھونڈے طریقے سے دی گئی تھی جتنے بھونڈے طریقے سے ان کو دیا گیا آج کا ریلیف ہے. سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا کہ معزز جج صاحبان کو شاید اندازہ ہی نہیں کہ نظام انصاف کے بیچ چوراہے میں کپڑے اتر چکے ہیں.